مولوی صاحب تو یہ سیانے تے گیا جدھر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام سید الہدا امام السبل امام الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے عزت مآب علماء اکرام، خطباء اعظام، مہمانان گرامی، محترم جناب عتیق الرحمن صاحب، محترم جناب برادر قاری افتخار صاحب، عزیز سامعین و ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں عمومی طور پہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ گفت و شنید کی جاتی ہے، تو میں آپ کے اسوہ پہ کچھ باتیں احباب کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے قلب و جگر میں رحمت کائنات کی محبت کو مضبوط فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اس تمام تر کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین اللہ کا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ انسان ہے۔ حضرت انسان بذات خود اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے۔ میں آپ سارے کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تجھے نا ہم نے محنت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات تھکتی نہیں ہے، اللہ کی ذات کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں یوں کون کہا وہ بن گئیں، یوں کون کہا بن گئی، لیکن انسان کو اللہ نے کون کہہ کے نہیں بنایا۔ خلقت بیدی، اے انسان میں اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہمیں کبھی کبھی کوئی بندہ خوبصورت لگتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کبھی آئینے میں کھڑے ہو کے اپنی آنکھیں دیکھا کریں، کان دیکھا کریں، کیا کمال کی چیز ہے۔ کبھی دانتوں کو غور سے، پورے منہ کے اندر چھوٹا سا ذرہ رہ جائے بے چینی ہو جاتی، اتنے بڑے بڑے دانت ہیں، منہ بے چین ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس نے بنایا۔ اے انسان خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ انسان اللہ کی لاڈلی مخلوق ہے۔ جس زمین اور آسمان میں اس انسان نے رہنا تھا اسے بھی اللہ نے کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ اسے اللہ نے 2 دنوں میں بنایا، اور باقی 4 دنوں میں اس کے اندر انسان کے رہنے کا انتظام کیا۔ فی 4 ایام، اور یہ 6 دن پورے ہوئے، 7 زمینیں بنی اور 7 آسمان بنے۔ انسان کے جو کھیکھن، نخرے، ناز،
اس کے اٹھانے کا جو بندوبست ہے وہ اللہ نے کتنے دنوں میں فرمایا؟ 4 دن میں۔ کتنے دنوں میں؟ 4 دن۔ یہ جو پھل ہیں، یہ جو گندم ہے، یہ جو کیلے سیب ریڑیوں پہ لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو رس سے بھرے ہوئے انگور ہیں، یہ جو میرے آپ کے معدے کا سسٹم ہم نے کھانا، روٹی سالن، یہ مرغا چکن، یہ روسٹ، یہ گندم، یہ لہسن، یہ پیاز، یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین میں اگانے کا جو انتظام فرمایا میرے آپ کے پینے کے لیے، اللہ نے فلٹر لگائے، پانی رکھا، یہ سارا سسٹم اللہ نے کتنے دنوں میں کیا؟ 4 دنوں میں۔ کہ یہاں کوئی لاڈلی مخلوق آنے والی ہے، یہاں کوئی چودھری صاحب، یہاں کوئی میاں صاحب، یہاں کوئی جناب علی بزنس مین صاحب، یہاں کوئی جو ہے وہ گجر صاحب، یہاں کوئی جناب علی جاٹ صاحب، کوئی نہ کوئی چودھری یہاں آنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے حضرت انسان کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیے، میرے سے بڑی عمر کے یہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے پھل اتنا نہیں نظر آتا تھا، اور جبکہ آج سے 20-25 سال پہلے پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، اب پاکستان کی آبادی تقریباً 24 کروڑ ہے، لیکن 10-20 سال پہلے گھروں کے اندر پھل، ابھی ہمارے گھر میں تو اتنا نہیں آتا تھا۔ میں ایسے پھوت ماروں کہ ہم بڑے جاگیرداروں کے بیٹے نہیں، سالی چھمائی کبھی کوئی مہمان آتا تو کیلے کی درجن لے آتا، وگرنہ نہیں۔ ہمارا بچپنا 2003، 4، 5، 6 میں جب شعور تھا، اتنا پھل عام نہیں تھا۔ 40 روپے درجن کیلا، 60 روپے درجن کیلا رکشے والا بھی خرید کے لے جاتا ہے، لیکن پھل ختم نہیں ہوتا۔ دنیا بڑی، اللہ نے پھلوں کا میਂہ برسا دیا، اس کے سسٹم میں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں آج تک کمی واقع نہ۔ اس کی زمین کے اوپر اتنا بوجھ بڑا انسانوں کا، زمین کانپنے لگ گئی ہو، زمین ہلنے لگ گئی ہو، زمین کی سپیڈ اور رفتار میں فرق آ گیا ہو، سمندروں کا پانی خشک ہو گیا ہو، پھل ختم ہو گئے ہوں، سبزہ، یہ جو کائنات میں نحوست پھیلی ہے نا، یہ ہماری بے ایمانیوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ اب اس نفیس ترین انسان کی زندگی بھی اللہ یہ چاہتے تھے کہ بڑی نفیس ہو، بڑی پاک ہو، بڑی اعلیٰ، بڑی اقدار اور ویلیوز والی، اس کی بڑی نکھری ستھری، ہر کمی کجی ٹیڑھ عیب سے پاک زندگی بندہ بڑا سونا بنایا ہے۔ انسان اگر غور کر لے نا، پوری کائنات اللہ نے انسان دے ہاتھ رگا ہاتھی کسی دا نہیں بنایا۔ جنیاں کائنات مخلوقاں نے ساریاں چیز والوں منہ لے کے جاندیاں نے، چیز والوں منہ لے کے جاندیاں نے۔ بندہ وہ مخلوق ہے کہ ہاتھ چیز منہ وال لے کے ہوتا، نک دسدا ہے بسی ہے کہ تازی۔ بعض بندے کہہ سکتے ہیں کہ باندر آدھے ہاتھ نہ چیز پھڑدا، پہلوں وہ بھی منہ ہی لے جاندا ہے، لیکن بسی تے چنگی ماڑی دا انہوں پتہ لگدا، این نک کو آندی تے نک نال ہی دسدا کہ چیز کی ہے، یہ بس گئی ہے، تو چودھری آدمی ہے، کائنات تیرے لئی اللہ نے بنائی ہے، زمین دا سسٹم تے نظام تیرے لئی اللہ نے ترتیب دیتا ہے، تو بسیاں چیزاں کھان لی نک دسدا ہے۔ کی دسدا ہے؟ نک فوری طور تے چیز بڑی زبردست، بڑی خوبصورت، اور ہم اپنے ناک کے چکھنے پہ اعتبار کر کے وہ چیز ہاں نہیں کھاتے، بولے نا نہیں کھاتے، پھر وہ منہ میں جاتی ہے، ذائقہ اچھا، ناک نے پاس کر دی، منہ میں گئی تو ہلکی سی ریت محسوس ہوئی، پتہ لگا کرچ ہے، کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، منہ نے باہر نکالی، اگر میدے میں گئی تو میدے نے اگلی، ہم دانتوں کے کہے پہ اس میں کرچ محسوس کر کے اسے منہ سے نکال کے باہر پھینکنے پہ ہم قائل مائل ہو گئے۔ یہ تھی تیری زندگی، اور یہ تیرا سسٹم میں نے سب سے اعلیٰ لگایا تھا
تیرے سنسر میں نے سب سے اعلیٰ لگائے تھے، تیرے 32 دانت تیرے منہ میں سما سکتے ہیں چونکہ میں نے لگائے ہیں، لیکن چھوٹا سا پھنسا ہوا ذرہ تجھے ساری رات بے چین کرتا ہے جب تک تو خلال نہ کر لے، اس ذرے کو نکال کے باہر نہ پھینک دے، تجھے سکون نہیں آتا، تیرے دانتوں کو چین نہیں آتا، تو اضطراب کے اندر مضطرب رہتا ہے جب تک تو برش نہ کر لے، مسواک نہ کر لے، ٹوتھ پک استعمال کر کے اس کو نکال کے پھینک نہ دے، تیرے منہ کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے بھی اللہ کے بنائے نظام کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ چونکہ میں نے بات مختصر کرنی اس لیے مثالیں زیادہ نہیں دینی۔ لوگوں، جس طرح تمہاری دنیا کی ضرورتیں تھیں ان کو پاک صاف کرنے کے لیے میں نے سسٹم بنائے، اسی طرح تمہارے دین کی ضرورتیں تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے میں نے کائنات کے سب سے نفیس لوگ بھیجے، اور ان تمام تر نفیس لوگوں کے آخر میں جو سرخیل ان کے آئے، انہیں دنیا نے، کون و مکان نے، اپنوں بیگانوں نے محمد کے نام سے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کامل، اکمل، پورا، اعلیٰ، ستھرا، نفیس دین لے کر کے آئے کہ اس دین کے اندر ایک ذرہ بھی رہ جائے تو انسان کی طبیعت بے چین اور مضطرب ہونی چاہیے کہ رب کے بنائے 32 دانت اور میرے کھائے ہوئے لقمے کا ذرہ مجھے بے چین کرتا ہے۔ میرے محمد نے جب دین مجھے مکمل عطا فرمایا، نفیس ترین، اعلیٰ ترین، ستھرا ترین، مزکا ترین، کامل، اکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، رحمت کائنات سے اعلیٰ حکمت والا نبی، پیغمبر، انسان کوئی نہیں۔ حضرات وہ جب ستھرا ترین دین، اعلیٰ ترین دین، جس دین کے بعد دین کوئی نہیں، اسلام کے بعد اسلام کوئی نہیں، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ لوگوں، جو میرے محمد کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین لے آئے، ظاہری طور پہ اس کا میک اپ کر کے جتنا مرضی اچھا اور نفیس اس کو کر لے، لیکن مجھ خدا کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح دانتوں کے اندر پھنسا ہوا ذرہ تمہیں قبول نہیں ہے، تو ذرہ تمہارے دین کی ضرورتیں ساری کی ساری میں نے پوری کر دی، جو جو دین کے اندر چاہیے تھا وہ میرے رسول نے کائنات کو بتلا دیا۔ دین کا نقشہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ واش روم ادھر ہونے چاہیے، ٹوٹیاں یہاں ہونی چاہیے، مولوی صاحب کہتے ہیں یہ نقشے میں کمی رہ گئی، یہ نقشے میں خرابی رہ گئی۔ لوگوں، نقشہ اور نمونہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا جہاں کی تمام تر کمیوں سے پاک ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے نبی، تیرے آنے سے پہلے بھی تیری زندگی میں کوئی کمی نہیں، تیرے جانے کے بعد بھی تیری زندگی میں کوئی کمی نہیں۔ تو آیا تو پاک نسلوں سے ہو کر کے آیا۔ رحمت کائنات نے فرمایا مجھ سے لے کے آدم علیہ السلام تک، میں جتنے بھی والدین کے ذریعے سے آدم تک پہنچتا ہوں، ان تمام تر میرے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، ان تمام تر والدین میں مجھ محمد کا جو نسب ہے، ان میں بد کردار کوئی نہیں ہے، زانی کوئی نہیں ہے، بدکار کوئی نہیں ہے، اخلاقی طور پہ یہ سارے کے سارے بندے پاک ہیں۔ آج تک میں، میرے ماں باپ، پھر ان کے 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 ماں باپ، ان بی و بین آدم لیس بی صفاحۃ، میرے اور آدم کے درمیان جتنے رشتے ہیں ان میں کوئی باپ ایسا نہیں جس نے غیر محرم کی طرف بری نظر اٹھا کے دیکھا ہو، ان میں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف بری نظر اٹھا کے دیکھا ہو۔ یہ بڑے پاک لوگ ہیں، جسمانی طور پہ، کردار کے طور پہ، ایمانیات اور اعتقادات کا باب الگ ہے۔ یہ اس طرح کی اخلاقی گراوٹ سے کوسوں دور تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رہا تیرا گھرانہ، تیری بیویوں جیسی بیوی کسی کی نہیں، یہ سبھی ایمان والوں کی مائیں ہیں۔
اور تیرے اوپر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں ان جیسے صحابی کسی کے نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات کے دل دیکھے، کائنات کا سب سے اعلیٰ دل جو نظر آیا وہ دل اللہ نے محمد کو لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد نبیوں کی تخلیق کا مرحلہ گزرا اور اس کے بعد سب سے مصفا اور مزکا جو دل اللہ کو نظر آئے اللہ نے وہ محمد کی غلامی کے لیے چنے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام کے دل۔ جن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن سنا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو رحمت کائنات سے قرآن سنا اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا اس جیسا کوئی نہیں، مثل مثیل کوئی نہیں، عشر اشیر کوئی نہیں۔ ہم تو اس سے پہلے حماقتوں میں پڑے ہوئے تھے اور ہم آسمانوں کی طرف باتیں چرانے کے لیے جاتے تھے، ہلکی پھلکی بات چراتے تھے اور چرا کر کے لا کے کاہنوں کے کان میں پھونک دیتے تھے اور وہ کاہن اس ایک بات کے ساتھ 99 اپنی طرف سے ملا کے اپنی نجومیت کے کاروبار کو چلاتا تھا۔ لیکن اب الا من استرق السمع، اب کوئی بات چرانے کی کوشش کرتا ہے، اب کوئی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ اس جن اور ہمارے گرو کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو جلا کے راہ کر دیتا ہے۔ جب سے یہ نبی آیا ہے اللہ نے آسمانوں پہ بھی پہرے بٹھا رکھے، جب سے یہ نبی آیا ہے اللہ نے آسمانوں پہ بھی، آج تک کسی کی بات ایسی نہیں کہ وہ بات کرے اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کر سکے۔ آج کے خطبے میں میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں کو کہ دوستو تجربہ کر کے دیکھو، کبھی 5 منٹ آپ نے کسی سے بات کی ہو نا، وہ آپ اپنی 5 منٹ کی بات ریکارڈ کر لو، بعد میں خود سنو، اس 5 منٹ کی بات کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے کئی بار اسی 5 منٹ کے دوران اپنی کہی ہوئی بات کی مخالفت کی ہے۔ پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے، 2 منٹ کے بعد آپ کیا کہہ رہے تھے، 3 منٹ کے بعد آپ کیا کہہ رہے تھے، لیکن ایک طرف 63 سالہ زندگی ہے، پوری زندگی میں کوئی بات کسی بات کے خلاف نہ ملے، یہ صرف محمد کی سیرت میں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اعلیٰ اور اتنا عظیم نبی بندے کے پاس موجود ہو اور انسان اس پہ ایمان رکھے اور پھر کبھی ادھر دیکھے اور ادھر دیکھے، سب سے بہترین نقشہ ایمان والوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہے۔ لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، جس بندے نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے دربار میں عزت حاصل کرنی ہے، اللہ کے دربار میں مقام حاصل کرنا ہے، اس کے لیے میرا محمد نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نقشہ کون ہے؟ میرا محمد۔ وہ اپنی زندگی اس نقشے کے مطابق بنائے گا، اپنے بچوں کو اس نقشے کے مطابق زندگی گزارنے کے اسلوب سکھائے گا، بیٹیوں کو محمد کا دین پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے جنت کی، اللہ سے امید رکھتا ہے دوزخ سے بچنے کی، اللہ سے امید رکھتا ہے ہمیشہ مرنے کے بعد عزتوں میں جینے کی۔ ہاں جن نے کسی نے فنکار تے گلوکار تے آرٹسٹ مراسی تے پنڈ تے جگتیا بننا ہے، دنیا چ کوئی نام کمانا ہے، بڑا ٹکا حاصل کرنا ہے، کوئی یورپ دی پراپرٹی تے نیشنلٹی حاصل کرنی ہے، خاندان نو اچیاں بن کے بکھاؤنا ہے، او دے لئی میرا محمد نمونہ نہیں۔ ایک کائنات دے بونے تے چھوٹے لوگ نے، میرا محمد وڈے لوگاں لی نمونہ بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون وڈے لوگ؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جڑے قیامت دے دن تو کھجل ہون تو بچنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی ذلت سے، قیامت کے دن کے حوالہ سے جو محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اس دن کی بے عزتی سے بچنا چاہتے ہیں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کی باتیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا محمد نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
باقی اگر کوئی کہتا کہ میں 25 بازیاں مار کے تے گینز بک چ نہ لکھاؤنا ہے، میں سب تو وڈا کیک کٹنا ہے، میں ساری گلی چ لائٹاں لاؤنیاں نے، دنیا میرے نام دی بلے بلے کرے، میرے گھر نیانا ہوئے تے میں گھوڑے نچاؤنے نے، منڈے دا ویاہ ہوئے تے خسرے نچاؤنے نے، فلاں فنکار تے گلوکار تے آرٹسٹ لے کے ہونے نے، فلاں میں نے وزیر مشیر سے مل کر کے فیس بک آئی ڈی ڈی پی پہ تصویر لگا کے میں نے الیکشن لڑ کے میں نے یہ جیت کے فلاں اقتدار اور حکومت حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، لوگوں کو چودھری بن کے دکھانا ہے۔ لوگوں ایسے بندے کے لیے میرا محمد نمونہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈا نبی نمونہ ہے جنہوں آخرت دا خوف ہوئے، جڑا سمجھے دنیا دی زندگی ہمیشہ دی زندگی نہیں، ایتھے 4 دنوں لیے آئے ہیں، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آؤ جائی لگی ہے، لوگ اٹھاتے ہیں قبر میں ڈال آتے ہیں، تیسرے دن کے بعد خاندان کے بندے بھول جاتے ہیں، نام بھول جاتے ہیں، نسلیں بھول جاتی ہیں، قبریں بھول جاتی ہیں۔ ایسے بندے کے لیے میرا محمد نمونہ نہیں، جو صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی جینے کے لیے تو میرے رسول نے خدا سے کبھی نہیں مانگا، وہ نمونہ ہے اس زندگی کے لیے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، جو کبھی، ہاں وہ بڑا رسول ہے۔ ہر ایک پیغمبر نے ہاں ہے اس میں، ہجوم میں پیغمبراں ہیں اس میں، وہ جدھر ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اس عظیم نبی کی اقتداء کرنے سے اللہ پلاٹ دے گا جنت کی کالونیوں میں، بحریہ ٹاؤن میں نہیں، جنت کی کالونیوں میں۔ اور موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، لوگو جنت کی ایک گیٹ جگہ کائنات سے قیمتی، کل کائنات سے قیمتی، بحر و بر سے قیمتی، شرق و غرب سے قیمتی، 7 اقلیم 7 بر اعظموں کی دنیا سے قیمتی جنت کی ایک گیٹ جگہ۔ ہم کالونیوں کی کالونیاں نام کر دیں گے، کالونیاں چھوٹی نہیں ہوں گی، کروڑوں چاند اس کالونیوں کے اندر سما جائیں گے، اربوں سورج بھیک مانگتے پھریں گے ایک نگینے کے سامنے، جو اس کالونی کے رہنے والے مکین کے مکان کے اندر ہم جڑیں گے۔ دیں گے کس کو؟ کونین کے امام نے خود فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من آبا، وقیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد آبا۔ لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میرا کہا نہیں مانا گویا اس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ کائنات میں گوگل میپ، ہم گوگل میپ کے ذریعے سے یہاں آئے، یہ گوگل راستہ بتلاتا ہے، لیکن خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کائنات کے انسان غلطی کر سکتے ہیں۔ جس کو ڈائریکٹ آسمانوں سے آنکھ جھپکنے سے پہلے جس کی چوکھٹ میں فرشتے پہنچ جاتے ہوں، وہ ذات اللہ نے غلطی سے پاک بنائی ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ، منہج اور نظریہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی غلطی سے پاک ہے، جسے ہم معصوم کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی امام معصوم نہیں ہوتا، اماموں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک معصوم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسالی و مسالکم، یہ حدیث غور سے سماعت فرمائیے، لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، ان رجلا بنا دارا، کہ ایک آدمی ایک گھر بنائے، وجعل فیہا المادوبہ، پھر اس گھر کے اندر ایک دعوت رکھے، اور دعوت رکھنے کے بعد دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا چن دینے کے بعد وہ ایک شخص کو بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو کہو فلاں گھر میں دعوت ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، کھانا چن دیا گیا ہے، میوے لگا دیے گئے، پانی رکھ دیا گیا ہے، لوگوں آؤ اس کی دعوت کو قبول کرو، دسترخوان پہ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ من اجاب الداعیہ ودخل الدار واکل من المادوبہ، جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہو گیا، بلانے والے کی آواز پہ لبیک کہا، وہ اس گھر میں آ گیا، جب وہ آ گیا دسترخوان پہ بیٹھ گیا، دسترخوان پہ جب بیٹھ گیا تو کھانا بھی اللہ نے اس کے نصیب میں کر دیا۔ وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ،
وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَعْدُوبَةِ، جس بندے نے اس کی دعوت کوئی قبول نہیں کیا وہ گھر میں آئے گا کیسے؟ برطانیہ کی نیشنلٹی لینی ہو کروڑوں کھیکھن بیلنے پڑتے ہیں، 70 لاکھ کی ٹرانزیکشن ثابت کرنا پڑتی، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، جھوٹی ڈاکومنٹیشن، پھر ان کی ایمبیسیوں کے گیڑے، پھر سفارت خانے، اور پھر تھانہ کچہری، پھر کریکٹر سرٹیفکیٹ، پھر تھانے دار، پھر ایس ایچ او، نمبردار، پورے کا پورا گاؤں لائن میں لگ کے پھر کہیں جا کر کے وہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں 7 سال کے بعد آپ کو ویزا ایشو ہونے کا امکان ہے، اور جنت سوئے ہوں گے، آنکھ کھلے گی جنت مل جائے گی، اپنی مرضی کے مطابق نمازیں پڑھیں گے جنت مل جائے گی۔ اور نہ بھائی پالیسی فالو کرنا پڑتی ہے، سعودی سفارت خانے کی پالیسی اپنی، برطانوی سفارت خانے کی پالیسی اپنی، امریکی سفارت خانے کی پالیسی اپنی، مالدیفی سفارت خانے کی پالیسی اپنی، فرانسیسی سفارت خانے کی پالیسی اپنی، ساری کائنات کی پالیسیاں اپنی ہیں، میرے محمد کی پالیسی اپنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پالیسی فالو کروں مولوی کی، پالیسی فالو کروں انگریز کی، پالیسی فالو کروں جناب علی آج کل کے نتھو پھتو کی، اور پراپرٹی حاصل کرنا چاہوں کونین کے امام جناب محمد کی، بھی ناٹ پاسیبل، ممکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے گھر بنایا اس سے مراد اللہ ہے، جو گھر بنا اس گھر سے مراد اسلام ہے۔ وہ لوگوں جو بندہ لوگوں کو کہتا ہے آؤ میرے گھر میں داخل ہو کے کھانا کھا لو، وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی میری بات مانے گا میں اسے بتاؤں گا سجے پاسے ہونا کہ کھبے پاسے ہونا ہے، تیز تر کے ہونا ہے یا آہستہ ہونا ہے، میں بتاؤں گا مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے، صحابہ اسی طرح بیٹھے، میں بتاؤں گا رستے میں چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے۔ اگر رستے میں بیٹھنے کی نوبت آ گئی تو رستے کا حق کیا ہے، سفر کرنا ہے تو درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا، پانی کے اندر اس طرح استنجا نہیں کرنا، میں بتاؤں گا کہ اگر میرے اس گھر میں آ کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے تو کس طرح آنا ہے، کسی کے حقوق نہیں کچلنے، کسی یتیم بے کس بیوہ کو تنگ نہیں کرنا، آنکھ مٹکے نہیں کرنے، میں بتاؤں گا۔ جو میری پالیسی کو فالو کرے گا پھر اسے میں داخلہ دوں گا، یا اس گھر میں داخل ہو جا، مرضیاں اپنی کرے اور گھر ہمارا ہو، پہلے ہمارے ساتھ رشتہ جوڑے، ہماری مریدی میں آئے، اطاعنی ہماری اطاعت میں آئے، ہمارا لڑ دم پکڑے، چونکہ ہمارا لڑ اور دم پکڑنے سے چھوٹی موٹی پراپرٹی نہیں، اللہ جنت کی وراثت عطا فرماتے ہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، تو اللہ تعالیٰ وہاں اعلان فرمائیں گے جہاں فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ العاملین آج کتنا اچھا بدلہ ہے محمد کے کہے کو ماننے والوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام کا جو گھر ہے نا، اس کی تعمیر محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بحریہ ٹاؤن میں کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، چلو وہ تو بہت بڑا ٹاؤن ہے نا، ٹائیکون کا ٹاؤن ہے، بہت بڑے بزنس امپائر اور بزنس چیمپئن کا ٹاؤن ہے۔ آپ کسی چھوٹے موٹے لوکل ٹاؤن میں جائیں، ایویں ہی ایڈا وڈا پگڑ بن لو، وڈی ساری گڈی لے لو، فارچونر لے لو، چھوٹی موٹی کوئی بھی لے لو، جا کے مستری کو آ اٹ میرے کہن تے نہ لا، تو کون ہے، نہ صدی نہ بلائی میں لڑ دی تائی، تو ہے کون؟ یہ نقشہ اپروو ہو چکا ہے ایل ڈی اے سے، ایف ڈی اے سے، بحریہ ٹاؤن کے فلان ٹاؤن کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس نقشے کے اندر تو بڑی پگڑی باندھ کے ترمیم کر سکتا؟ یہ اس نقشے کے مطابق بنے گا تو منظور ہوگا، ورنہ گرا دیا جائے گا۔
کل بدعت ضلالہ، او لوگو اگر تم دین کی عمارت اور اس کے نقشے میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرو گے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، گرا دی جائے گی، منہدم کر دی جائے گی۔ نقشہ اپروو میں خدا نے کرنا ہے، اور اس نقشے کے مطابق نقشہ آئے گا تو میں نے اپروو کرنا ہے، جو نقشہ تم کو میرے محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نماز کا نقشہ میرے محمد کا، روزے کا نقشہ میرے محمد کا، حج عمرے کا نقشہ میرے حبیب کا، نکاح طلاق کا طریقہ نقشہ میرے محمد کا، مسجد میں آنے جانے کے آداب میرے حبیب کے، کھانا کس طرح کھانا ہے، کمانا کس طرح، بیٹھنا کس طرح، اٹھنا کس طرح ہے، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ صحابی نے اپنی مرضی غصے میں آ کر کے اختیار کی تو کونین کے امام نے فرمایا تھا اتلعب کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں محمد تیرے درمیان موجود ہوں، جب تک میں موجود ہوں یا میرا فرمان موجود ہے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق دین سے کھلواڑ کرے۔ نمونہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنی مرضی اختیار نہیں کرنی۔ نقشہ اپروو خدا تب کریں گے جب تمہاری زندگی کا عمل محمد کی دی گئی سیرت کے مطابق ہوگا۔ ہم جو رفع الیدین کرتے ہیں، ہم جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہم جو چادر چلوار ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، ہم جو پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑتے ہیں، ہم جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نماز سے پہلے اذان سے پہلے ہم نہیں کہتے، ہم سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 7 بار نہیں کہتے۔ حضرات ہم اپنی مرضی کے پابند نہیں، ہم ٹھہرے محمد کے غلام۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم اپنی مرضی کے پابند نہیں ہیں بھائی، ہم کونین کے امام کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ نے رفع الیدین کی اس لیے کرتے ہیں، آپ نے پاؤں سے پاؤں جوڑنے کا کہا اس لیے جوڑتے ہیں۔ کونین کے امام نے جو اذان سکھلائی اس کے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہتے، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے رحمت کائنات نے فرمایا تھا کہ ہر امت کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جسے اللہ الہام کرتے ہیں، میری امت کا شخص جسے الہام ہوتا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر تجھے دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑتا ہے، لو کان بعدی نبی فکان عمر، میرے بعد اگر خدا کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا تو عمر وہ تیرا سر ہوتا، وہ عمر جو مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج تمتع اجتہاد کی بنیاد پہ 1 سال کے لیے پابندی لگا دی، صرف اس لیے کہ عمرہ کر کے لوگ احرام کھول لیتے ہیں اور بیویوں کے پاس آنے جانے لگ جاتے ہیں، کاروبار کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں آنکھ بھر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک شخص کہنے لگا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے یہ اور یہ کر دیتے، وہ اس سے پوچھنے لگے یہ کام کر سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، فرمانے لگے ہم روزانہ کیا کرتے تھے، اگر تو یہ اور یہ کام کر سکتا تو اللہ تجھے محمد کا صحابی بنا دیتے، تجھے زیادہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہے، اس نے جس کو بنانا تھا بنا دیا، اسے پتہ تھا کہ یہ کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتا۔ جوش میں آئے اور فرمانے لگے میں نے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، آپ کے جلال، آپ کی ہیبت، آپ کے روب کی وجہ سے میں نے آپ علیہ السلام کو پوری زندگی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، جبکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ہم نے اس حد تک ادب کیا، اس حد تک احترام کیا۔ عبداللہ ابن عمر جو والد سے بہت مرعوب اور جلال پہ رہتے، لیکن اس موقع پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابا جی امیر المومنین آپ، خلیفۃ المسلمین آپ، خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ، شرق و غرب میں پیغام احکام آپ کے، حکومت آپ کی، لیکن غور فرمائیے سب کچھ آپ ہیں لیکن دین محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین آپ کا نہیں ہے۔ میں یہاں ابا جی آپ سے اختلاف کروں گا، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کو عبداللہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ ساڑھے ایک دوست مولوی صاحب آنے مولوی صاحب کٹالا آلے قربانی جائز ہے، انہوں کا جائز ہے، انہوں کا دلیل آنا میں جو کہہ چھڑے ہیں ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ۔ میاں صاحب مولوی صاحب یہ میلاد یہ جی تینوں نہیں اللہ دے رسول دے آن دی خوشی، مینوں خوشی ہے۔ سیدہ فاطمہ سب کہیے رضی اللہ تعالی، اونچی آواز، فجر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی سوموار کے دن،
منگل کے دن شام کو آپ علیہ السلام کو تدفین کے مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت فضل ابن عباس علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت شقران موہبہ، یہ رسول اللہ کے غلام تھے، قبر میں اترے۔ جب واپس آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے انیس، تمہارا جی کس طرح چاہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کونین کے امام کی قبر پہ ڈال دی؟ فرمایا بہن اگر بات مرضی کی ہوتی تو ہم یہ کام نہ کرتے، بات چاہت کی ہوتی تو ہم یہ کام، بات اگر ہماری چاہت کی ہوتی تو ہم یہ کام، ہماری نسلیں مر کھپ اجڑ جاتی ہم یہ کام۔ بہن بات اصل محمد کے فرمان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بات رحمت کائنات کا کہاں ماننے کی ہے، بات آپ کی اطاعت کی ہے۔ غم ہے، پریشانی ہے، ہم ہے، اذیت ہے۔ معاذ ابن جبل کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں، لعلک ان تعود بعد عام وشہر ھذا کذا و کذا وتمر علی قبری، میں بھی تو واپس لوٹے، میں جہاں کھڑا ہوں یہاں تیرا میری قبر کے قریب سے گزرو۔ آپ نے کیا کہا؟ چادر لے کے آنا، 25-26 یمن سے ڈھول والے اکٹھے کر کے ڈھول ڈمکا کرتے ہوئے، نا اے معاذ ابن جبل، جب تو آئے اور یہاں مجھے نہ پائے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، کائنات کی کوئی طاقت تجھے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ میرے دین سے پیار کرنا، دین کی بات سے پیار کرنا، میں جو کہوں اس کو اپنا لینا۔ او عزیزو ساتھیو، نقشہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روڑا بھی ود لگا، برداشت نہیں برداشت، کہتے یہاں کیوں رکھا ہے؟ شیڑ اتنے فٹ بڑھ سکتا تھا۔ پچھلے دنوں ہم ایک ٹاؤن کے اندر مسجد بنا رہے تھے، انہوں نے ایک بلڈنگ کو گرانے کا کہا انہوں نے شیڑ ہماری مرضی کے خلاف، ہمارے دیے گئے آئین اور نقشے کے خلاف انہوں نے اضافی طور پہ بڑھایا ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے، اس بلڈنگ کو گرایا جائے گا، یہ نقشے کے مطابق نہیں۔ حضرات، دین کی بلڈنگ اور عمارت جب اپنی مرضی پہ یہ مشتمل ہوگی، جتنا مرضی رنگ چونا ٹیلاں شیلاں لا دیتیاں جان، اللہ سونے ٹھا دینی ہے، انہوں یہ چاہی دی نہیں۔ انہوں کیڑی عمارت چاہی دی ہے؟ جیڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دیتی۔ کائنات وچ رحمت کائنات تو سونی نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام تو علاوہ سونے طریقے نہ گھر کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ تو سونا جہاد کسے دا نہیں۔ اللہ نے پیرامیٹر بنا دیتا کہ کوئی بندہ باہروں باہر میرے رسول نو بائی پاس کر کے مینوں ملنا چاہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، کوئی بندہ میرے حبیب نو کرے سیڈ تے آکھے میں نکاح ہی نہیں کرنا، میں پہاڑ تے بیٹھے حق اللہ ہو، چنگا کام ہی ہے نا۔ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک کہنے لگا میں ساری زندگی نمازیں پڑھوں گا، رسول کے طریقے کو بائی پاس کر کے باروں بار ڈائریکٹ اللہ نہ رابطہ، ڈائریکٹ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، تسی میرے رسول نو سیڈ تے کر کے میرے نہ رابطہ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ میرے نہ رابطہ کرن دا طریقہ ہے ہی وہ جڑا مرا محمد لے کے ہے۔ خیر الہدی، ساڑھے وہابی تھک گئے خطبہ پڑھ کے، جمعے کے شروع میں آپ سنتے ہیں نا خیر الہدی، سنتے نہیں؟ بولو نا، یاد نہیں؟ سارے بولو خیر الہدی، ہدی محمد، کائنات دا سب تو اعلیٰ راہ او راہ ہے ہدی محمد، جیڑا راہ محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسن الکلامی، گلاں جو ساری اعلیٰ گل کائنات چوں اللہ دی، تے کائنات دے سارے رستیاں چوں اعلیٰ رستہ کون ہے؟ دے کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اے اللہ ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق دے گی۔ ابتدائی مقدمہ تھا، عثمان صاحب موجود ہیں، عثمان فیصل صاحب پنجابی خطیب ہیں، اور آپ کا یہ علاقہ بھی زیادہ پنجابی خطیبوں والا ہی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں رکھیں گے کہ یہ چیزیں یہ اپنی طرف سے داخل کی ہوئی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیے گئے نقشے کے خلاف ہیں، ان کی اپروول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ان کی اپروول، لہٰذا یہ اللہ کی جو کالونی ہے نا جنت، یہ اس کے اندر مکان نہیں بنانے کے قابل۔
ایسے نہ ہو کہ زندگی بھی ختم ہو جائے اور اوپر سے نقشہ بھی فیل ہو جائے اور ساری کی ساری محنت بھی ضائع ہو جائے۔ آئیے اس سے پہلے پلٹیے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیے، رسول کی سنت کا احترام کیجیے۔ میں آگے دیکھ رہا سی اتنے نا نماز قاری صاحب نے کنیاں رکھتاں پڑھائیاں؟ 2۔ یہ اللہ دے رسول دی سنت ہے، ایک یہ اللہ دے رسول دی یہ سنتاں تے عمل ہوندا رہے نا، لوگاں نوں پتہ لگدا رہندا ہے، لوگاں نوں پتہ لگ رہا ہے۔ حافظ شریف صاحب ساڈے ادارے تشریف لے آئے تو انہوں نے پہلی رکعت بھی سورۃ زلزال پڑھی تے دوجی چ بھی، ایک بابے نے آکھا اینوں یہی صورت آندی ہے، دوجی چ نویں نہیں سی پڑھ سکدا۔ انہاں فرمایا بابا جی پورا قرآن ہی آندا ہے، میں تاں پڑھیاں نے کہ لوگاں نوں پتہ لگ جائے کہ اللہ دے رسول نے اپنی زندگی چ ایک نماز پڑھائی تے دونوں رکعتاں سورت پہلی چ بھی اذا زلزلت الارض زلزالہ فجر دی نماز، دوسری رکعت چ بھی اذا زلزلت الارض۔ جڑے امام خطیب بیٹھے نے اے اس تے عمل کریا جے، اپنے نمازیوں نوں مسئلہ دسیا جے عمل کر کے۔ پھر اسی سجدہ پڑھ دیں سورت جمعہ والے دن۔ ہمارا ایک دوست کہنے لگا کہ مسجد میں چلے گئے ایسے محبت میں، اس نے کوئی آگے کر دیا تو سورت سجدہ میں نے پڑھی، میں سجدے وہ پچھوں سارے کھڑے، انہوں نے پتہ ہی نہیں۔ وہ قاری صاحب نے 2 رکعتاں پڑھیاں نا، ساتھ دوسرے بریلوی 2-3 ساتھی میرے نال کھڑے سن تے سارے ساڈے اہل حدیث تک کھڑے ہو کے، چونکہ الحمدللہ ساڈیاں مسیتاں سنتاں تے عمل ہوندا رہندا ہے۔ کہ بولو صحیح درس عمل یہ برکت دیکھو۔ انہوں نے نال اسلام پھیریا، باہر چلے گئے۔ میں کہا تہاڈی نماز رہندی پوری کرو، نماز رہندی پوری کرو۔ اچھا یہ پھر اگے احکام نے کہ اگر وہ گھر چلے گئے نے، وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرن، ساریاں 4 رکعتاں دوبارہ پڑھن، جو دوجیاں 2 رکعتاں دی جماعت کرانا چاہتے ہیں، تکبیر کہن کہ نہ کہن، یہ احکام و مسائل نے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ جماعت کرانی چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جے چلے گئے نے، وضو شضو ٹوٹ گیا، ان دونوں آپس ملن کہ یار اپنی تو 1 رکعت رہندی ہے، وضو کرنا واپس آن، تکبیر کہہ کے جماعت کرا لین 2 رکعتاں دی، پہلیاں 2 انہاں دیاں ہو گئیاں۔ جی اوتھے ہی واپس پلٹے نے، کسی نے اشارہ کنایا کرتا، کھڑے ہو کے آپ دی نماز پورا کر لین اور سجدہ صاحب کر لین۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کمی کو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سنت پہ عمل ہونے سے انسان کو اویئرنس آتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور خیریں ملتی رہتی ہیں۔ اصل اہل سنت کی جو مساجد ہیں وہ ہماری ہیں، جہاں اللہ کے رسول کی سنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جمعہ میں آیا کریں، دروس میں آیا کریں، اللہ رسول کی باتیں سنا کریں۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو دراز فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔